خود سے قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ خود سے قرآن نہ پڑھو، ہمارے اکثر اوقات علماء کے بعد یہ سوال آتا ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی کہ خود سے قرآن پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک لوگ وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھنے سے انسان کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، جبکہ میرا سوال یہ ہے اور یہ کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ثواب جو اللہ کریم نے اس کے اوپر رکھا ہے، جو ایک عام سادہ بندہ ہے جس کو ابھی دین نے سیکھنا ہے یا سیکھنے کی کوشش کرنی ہے یا قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، یا نان مسلم ہے اس نے قرآن مجید لیا کہ میں اس کو سرچ کرتا ہوں کہ یار اس میں آیا اللہ نے کیا قرآن مجید کی آیات لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء بیشتر لوگ وہ فرماتے ہیں کہ جو خود سے قرآن پڑھنے سے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان گمراہ ہوتا ہے یا انسان سیکھنے کی جب کوشش کرتا ہے بغیر اس بات کے تب گمراہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اس کی آیات مبارکہ جو پڑھ رہا ہے اس کا ثواب تو اس کو مل رہا ہے، اللہ کا جو قرب ہے، جو نورانیت ہے، جو رحمت ہے وہ تو اس پہ نازل ہو رہی ہے۔ اب دوسرا پیریڈ یہ ہے جب وہ سیکھے گا تو تب وہ اس کو استاد کی ضرورت پڑے گی کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے۔ استاد کی ہر دو صورتوں میں ضرورت پڑے گی۔ ایک بندہ ناظرہ پڑھ رہا ہے، وہ اس کی علوم اس کا نہیں اخذ کر رہا، اس کے علوم اگر نہیں کرنا ترجمانی، تو اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑے تو گی۔ گمراہ تو نہیں ہوگا وہ بڑی پھر ٹھیک ہے، اب بالکل نہیں، استاد کی ضرورت ہے۔ نہیں۔ ایک بندہ بڑا ہو گیا ہے، بچے ہو گئے اس کے، وہ جو قرآن نہیں پڑھا، وہ اس کو دل میں آیا کہ یار وہ ایک بندہ استاد رکھ لیتا ہے، اس کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور اس استاد سے وہ ان کا باپ بھی کیا پڑھ رہا ہے، ایسا ہے کئی دفعہ ہمارا وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اردو بھی پڑھا ہوا ہے، وہ انگریزی بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ پروفیسر ہے، لیکن قرآن حکیم اچھا کتنی بڑی یہ بہودہ پن ہے کہ وہ کریں خود پڑھیں، یہی اصل مسئلہ۔ سوال یہ خود پڑھنے سے وہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو جائے گا، ہمارے علماء ہم بالکل ہوگا گمراہ، جی دیکھیں سوال سن لینا، بالکل گمراہ ہوگا۔ پہلی حیثیت اس کی قرآن کی ہے ناظرہ پڑھنا، بالکل ہوگا، وہ بھی کسی سے تلفظ پڑھنا سیکھے گا، سیکھے گا نہیں سیکھے گا۔ مسجدوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں اس کو قرآن پڑھنا، حالانکہ وہ اسکول میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن اس کو وہ کون سکھاتا ہے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بھی استاد، اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے میں علوم قرآن سیکھوں، تو پھر اس کو کہاں جانا پڑے گا، کسی ماہر، کسی عربی دان، کسی علم والے کے پاس، عالم کے پاس، وہ پھر اس کو اس انداز سے سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو استاد کی تو ہر دو صورتوں میں ضرورت ہے بھائی۔ آپ یہ جب کہیں قرآن، جس طرح کہ یہ پروفیسر بڑے بڑے، وہ ایک مائی تھی، وہ اس پہ فیس بک پہ آتی تھی، تو وہ پتہ نہیں کیا بڑی پڑھی لکھی عورت ہے، شاعرہ ادیبہ، پتہ نہیں کیا کیا وہ، اور سر پہ وہ بال کٹے ہوئے تھے، اس کے سر پہ دوپٹہ سپٹہ کوئی نہیں، تو وہ پتہ نہیں کوئی بات کی، تو اس نے کہا جی قرآن جو ہے نا وہ ان کا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر قرآن حکیم تم استاد سے پڑھو گے تو گمراہ ہوگے، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ دو دعوے ہو گئے نا، وہ جو روک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قرآن کسی استاد کے زیر نگرانی کیا کرنا ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جب آپ یوں پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں استاد سے پڑھو گے تو، یہی ہے نا۔ بابا جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو یہاں ایک بات واضح کرنی چاہیے کہ اس سے مراد سیکھنا ہے، کرتی ہیں واضح یار۔ اب بات یہ بھائی، اب کیا مرزا کو واضح نہیں کر رہے لوگ، کیا یہ مرزا قادیانی کو واضح نہیں کیا، سارا نہیں مانتے، پھر اب کیا کریں۔ ابھی بھی ایک سوال یہی ہے کہ ابھی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑے گی، اس سے مراد وہ گمراہ تو نہیں ہوگا دنیا بات وہی تو دیکھیں، بات دوسری بھی کریں نا، ایک بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے کے ان کا پورا مکمل جو
نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے مولوی سے قرآن پڑھنا جو ہے گمراہ کرتا ہے. ان کا نظریہ یہ ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے وہ جی یہ بیان کریں. ان کا نظریہ ہم کہتے ہیں کہ کسی ماہر سے کوئی بھی چیز دنیا کا کوئی فن اور علم، یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ تنور پہ بیٹھ کے بندہ روٹیاں لگاتا ہے اور روز کھاتے ہیں پیڑے بنانا بنا سکتے ہو پیڑے؟ بولو. وہ تو بنا رہا ہے. آٹا گوندھ سکتے ہو؟ روز گوندھتے ہیں، ہماری ماں بہن روز گوندھتی ہے، گوندھ سکتے ہو؟ کوئی ہوگا. لیکن وہ جو گوندھنے جس کو آتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی ٹپ تو کسی سے لیے سیکھا ہے. چائے بنانا ہے، بہن ہے آپ کی، بیٹی ہے، وہ چائے بنانا سیکھے گی نا کسی سے، یا خود ہی خود آ جائے گا ہے جی. اس لیے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ استاد سے، کسی مولوی سے دشمنی مولوی سے ہے. مولوی سے پڑھنا گمراہی کا سبب ہے. ہم کہتے ہیں بغیر مولوی کے پڑھنا گمراہی کا. اب یہ بات پوری کرو نا، جب بھی آپ اس پر دیں تو آپ بات پوری کریں گے. وہ جو ان کی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب سے قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مدرسوں میں جا کے پڑھنا. تو اور کس کے ساتھ پڑھیں گی؟ امریکہ سے پڑھ کے نہیں. آپ نے روٹیاں بنانا سیکھنا ہے، روٹی پکانا سیکھنا ہے. کس سے سیکھیں گے؟ وہ آپ جناب پی ایچ ڈی کے پروفیسر کے پاس جا کے گئے، یا آپ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ یہاں 9 میں استاد کو کل کہنا، وہ اپنے ہیڈ ماسٹر کو، سر سانو روٹیاں پکانا بھی سکھاؤ. وہ لتر مارے گا آپ کو. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وہ جو ہے نا وہ اور شعبہ ہے. ہر چیز کے کیا ہے؟ ایک ہی استاد پڑھاتا ہے سارا کچھ. سائنس کا استاد اور ہے، تاریخ کا استاد اور ہے، اردو کا استاد اور ہے، اسلامیات کا استاد اور ہے. 9 سبجیکٹ تو ہیں نا. ان 9 سبجیکٹ کے کتنے استاد ہیں؟ 9. ان کے اوپر پھر ایک ہیڈ ماسٹر. یار یہ نہیں، بالکل یہ بات ادھوری. یہ ساتھ کہو کہ جی آپ کا مجتمع نظر کیا ہے، کس سے پڑھنا، کس طرح پڑھنا گمراہی کا سبب ہے. وہ آگے بتائے گا، پھر وہاں سے پکڑا جائے گا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پھر ہمارے عالم کو بھی چاہیے کم سے کم اس وقت تو چاہیے نا جی، یہ وضاحت پیش کریں کہ کیا ہم کیا بتانا. اب عالم جو دیکھو نا، ایک سوال اور ہے، ایک میں پوری ہو رہی. ایک عالم جو ہے وہ چوتیاں لوگ جو ٹکے کے یہ وہ ان ساروں کی گرفت کرے گا. ایک بندہ جو ہے وہ لکھتا ہے بکواس، اس کے 10 وہ فالو کرنے والے، 10 لائک کرنے والے، 10 کیا آ جاتے ہیں. اب اس میں سے کس کا جواب دے گا وہ بتائیں؟ بات ہی سمجھا. اس نے ایک جواب دے دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بھائی. وہ وضاحت بھی نہیں کرتے. اگر کی ہے تو یہ وضاحت ان سے لے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم یہی ہے نا کہ قرآن یہ، اور قرآن تو خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ بھی کرتا ہوں، اور گمراہ کیسے کرتا ہوں؟ بغیر کسی استاد کے. حفظ کرنا ہے تو بغیر استاد کے ہو جائے گا. گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھنا بھی جانتے ہو جائے گا. ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کرا لیں گے، ہو جائے گا حفظ. حفظ کے لیے ایک پورا ٹیکنیکل قسم کا بندہ چاہیے، استاد جس نے یہ فن سیکھا ہے حفظ کرانے کا. میرے پاس آپ چھوڑ دیں بندے کو، میں نہیں کرا سکتا حفظ. سمجھ آ رہی ہے؟ مٹھائی بنانی سیکھنی ہے، داخلہ لے لے جناب جا کے العلوم کہ جی وہ السلام علیکم ابا بھی آ جا کے مولوی صاحب آج 6 مہینے ہو گئے، مطلب ہے وہ گلاب جامنا بنانیاں نہیں آئی.
بولو جی اسکول میں چلا جائے استاد جی ابھی تک یہ پکوڑے تلنے نہیں سیکھا. انہوں نے کہا یہ اسکول میں یہاں جو یہ بنا رہا ہے اسکول گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے, 20,000 اب تنخواہ بھی دے رہے ہیں, اس کو فیس بھی دے رہے ہیں میٹرک میں. آپ ان کو اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی 6 مہینے تو میرے بچے نے پکوڑے بنانے نہیں آئے جی, تو پھر آگے سے استاد کیا کہے گا؟ او بھائی تو پڑھنے گیا ہے اسکول میں, وہاں پکوڑے بنانے سیکھنے ہیں, گلاب جامنیں سیکھنی ہے, وہ اس کے پاس جا جو گلاب جامنیں بنا. یہ لوگ چلاک ہے, شیطان ہے, چلاکی سے آدھی بات کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے جی کس طرح گمراہ کرتا ہے یہ بھی تو بتائیں نا. ایک بندہ اردو ہی نہیں پڑھا ہوا. دیکھو مدارس میں اکثر جو طالب علم آتے ہیں وہ اردو نہیں پڑھے ہوئے, لیکن جب وہ عالم بن جاتے ہیں اردو لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی. نصیر الدین صاحب کیا کہتے تھے, میں ایک کلاس نہیں پڑھے, سنے میں اسکول کہ اللہ نے فضل ہے ماشاء. تو وہ پھر کتنا بڑا عالم تھا, تو کس سے پڑھا ہے وہ اوپر سے آیا, کہاں سے آئی وہ علوم, کہاں سے آئے وہ شاعری کہاں سے سیکھی اس کو؟ کوئی استاد تو ہو, اسکول میں تو نہیں ہو گیا. لیکن کئی اسکول میں جانا جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی اسکول تھاٹ آف اسکول کوئی استاد, کوئی شاعری کا ماہر, کوئی علوم کا. ہاں بالکل مدارس تھے. تو اس لیے یہ ان کا ایک سوال اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ کتنے اسکالر آ گئے ہیں, کتنے مکاتب فکر کے عالم آ گئے ہیں جو اس وقت لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں اس میں سے اب اتنا مطلب بازار گرم ہے, کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں, تیسرا کہتا ہے میں صحیح ہوں, دوسرا کہتا ہے میں صحیح. اس میں سے وہ کہتا ہے ہم کیسے شناخت کریں گے کون صحیح ہے اور کون غلط. ایک عام سادہ لوگ, پہلی تو بات یہ ہے پہلے شروع تو کرو نا, اسٹیشن تو بعد میں آئیں گی, گاڑی ہی نہیں چلا رہے اور تو کہڑے اسٹیشن سے جانا, تو ایویں بیٹھ کے پھٹے پائے نہیں. او بھائی گڈی چ بیٹھ جاؤ سارے ہیں, ٹکٹیں لے لو. نہ ٹکٹ خریدی, نہ اسٹیشن پر گئے, نہ گاڑی میں بیٹھے, پھٹے پیرے پر انہوں ڈالے ہیں. بھائی آپ جو ہے نا شروع تو کریں نا, علی بیت سے شروع تو کریں نا. شروع کرنے کے بعد اتنی معیار پہ آئیں کہ پھر آپ فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے کون درست ہے. جی وہ چیز دیکھا نا, صحیح اور درست کے لیے بھی تو ایک معیار چاہیے, ثبوت چاہیے نا. بندہ کہہ رہا ہے یہ پانی کڑوا ہے, وہ کہہ رہا جی, ایک بندہ کہہ رہا نہیں جی ٹھیک ہے. اب وہ پانی آئے, اس کو پی کے دیکھو پتہ لگے گا سامنے رکھ کے, وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں, اوپر ہوا میں پھر رہے ہیں آپ. پہلے آپ اس علم کے عالم بنیں, اپنے آپ کو اس میں لگائیں, کون سا ہے فلانا ہے, چھوڑیں آپ. بنیادی جو چیزیں ہیں وہ تو سیکھیں نا, ہیں وہ آپ سیکھ نہیں رہے. اگر میں سونا زیور ہی بنانا ہے آپ نے, ادھر اماں جی کے پیٹ سے نکلتے ہی جناب وہ ادھر پہنچ گئے سرافے بازار, ہیں ٹکاٹک شروع ہو گئی. یہ تو تھان لپیٹتی ہو تم, یہ فن ہے کہ نہیں ہے؟ تھان لگانا فن ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ درزی کی وہ کپڑے کی دکانوں پہ جاتے ہو نا, وہ تھان لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. اب وہاں بندہ کسی کو کھڑا کر دو اناڑی کو, وہ سارے تھان ہی کھول کے اس سے سیٹ ہی نہیں ہوگا. اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. اب بندہ اللہ جی تھان لپیٹنا بھی کوئی ٹریننگ ہے؟ بھائی بالکل ٹریننگ ہے. وہ پورے تھان یوں کھول کے پورا کھول کے پھینک دیتے ہیں. وہ جو اس کی چادر ہے جو پلنگ کی, پوری کھول کے ایسے اسے طے کر کے کوئی دکھائے. ان کیا ہو رہا ہے جی تھان, 3 بندے لگے نے, ایک نے تو پکڑے ہیں, ایک نے ادھر پکڑے ہیں, پوری دکان ادھر گاہ کے تھوڑا باہر کو جی اسی تھان تے کر لگے ہیں. والے بڑی فل ڈبل بیڈ کی چادر وہ آپ نے کھول دی. اب اسے طے کر رہے ہیں 4 بندے, ایک نے ادھر کونا ہوئے
پڑوس والے نے بلائی پکڑی آ رہے تھان کھل گیا اپنے بیڈ شیٹ کھل گئی. اس طرح طے کرو گے ہیں؟ بولو جی. ظہیر صاحب کو بھی ادھر شراف بازار سے بلا لیا, شیخ صاحب نے بن طفیل ہے ادھر سے پوری دھوبی فیملی بلا لی. راشد صاحب آ رہے, ہاں جی پڑھی ہے کوڑا ذرا یہ چادر مزار تے چڑھنی ہے نہیں طے کرنی ہے. اس کی ترکیب ہے. مجھے آپ کھول کے دیں جی, بڑی چادر کھول کے پورا تھان ایسے کھول کے نا مجھے دے دیں. میں یہیں بیٹھے بیٹھے اکیلا 10 منٹ سے پہلے اس کو طے کر دوں. بالکل صحیح, سمجھ آ رہی ہے. میں جاتا تھا ادھر دکان پہ, وہ شوکو صاحب تھے وہ دکان, وہ میں بیٹھا ہوتا تو میں یہ کئی دفعہ جاتا, وہ میں اتنی دیر میں ججمنٹ کر لیتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کس طرح طے کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے. وہ کل تمہاری امی جناب لگی ہوئی اور یہ کپڑا پکڑنا جی, میں کہ مینو دے دے میں انہیں کر دینا. وہ نہیں جی نہیں تسی پھڑو. میں کہ ایک اور دو چار اور بلا لو ملے تو ہیں. 5 میٹر کا کپڑا ہے, 5 میٹر سوٹ کا, بندہ ادھر کھول کے ڈالیں آپ, یہ جتنے بیٹھے ہیں طے کر دیں تو مجھے پکڑ لینا. 5 میٹر ہوتا ہے نا کپڑا سوٹ کا. وہ دکان پہ گئے, اس نے یوں کر کے جھاڑا, وہ کٹنگ کی, ٹھیک ہے, کٹنگ کرنے کے بعد وہ کھلا ہوا تھا وہ تو بالکل ہے. اس نے طے کر کے دینا, یہ جی بجا بنا کے دے دینا تلنا اس بھائی, یوں بناؤ یوں کر کے بجا, اس میں لفافہ پکڑا ٹھک کر کے اس میں ٹھوک دیا. گا کیا کہے گا؟ یار اس طرح نہیں ہوتا. یہ جو ہے اس میں 2 چیزیں نوٹ ان کو کہیں, انہیں کہا بھائی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود پڑھو, یہی ہے نا دعویٰ کہ کسی سے پڑھنے کی ضرورت, یہ کسی جو ہے یہ کون ہے, اس کا آپ کیا کریں, کلیئر کریں کون, کس سے نہیں پڑھنا اور خود کیسے پڑھیں گے. 2 حیثیتیں ہو گئی, ایک تو قرآن الف با تا سا کے حساب سے پڑھنا, آیتیں پڑھنا, سورتیں پڑھنا, وہ بھی کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم, وہ غامدی, حالانکہ یہ بھی اس سے سوال ہوا, انہوں نے کہا جی بغیر سمجھے بغیر اس کی تفہیم کے پڑھیں. انہوں نے کہا جی بالکل ثواب کا کام ہے, پڑھنا چاہیے, پڑھا جا سکتا ہے. یہ قرآن جو ہے اس کی اپنی ایک یہ بھی حیثیت ہے کہ اس کو اگر بغیر سمجھے, جس طرح کہ ہمارے گھروں میں پڑھایا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, تراویح میں پڑھا جاتا ہے. اب تراویح جو آگے کھڑا پڑھ رہا ہے, پیچھے والے وہ لفظ ہی سن رہے ہیں نا, ان کو تفہیم تو نہیں ہے. تو یہ کسی نے کا فتویٰ نہیں ہے, کسی کا فتویٰ نہیں ہے یہ کہ وہ یہ پڑھنا جو ہے گمراہی کا سبب بنے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنا اپنی جگہ سود مند ہے, فائدہ مند ہے, ثواب ہے. یہ بات ہے میں یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ یہ فرما رہے ہیں, یہ اصل میں یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ علماء سے objection ہے اس بات کا کہ سر آپ وضاحت کریں کہ اگر ایک انسان تراویح کے پیچھے کھڑا ہو کے وہ پورا 30 دن قرآن مجید سنتا ہے, پڑھتا ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے, اس طرح عام سادہ بندہ جو ہے, جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے وضاحت پیش کی, وہ جو کہہ رہے ہیں خود سے پڑھنا ہے اور کس سے نہیں پڑھنا, اس پر آپ objection لگائیں, اس پر سوال کریں, اس پر جواب دیں. استاد کی تو ضرورت ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے نا. اب یقین کون اس دن پڑھ رہا تھا, ایک اور ہے وہ, ہاں یہ بری امام والے, وہ نویں کوئی پیر آئے ہیں, قرآن وہ آیت پڑھی اس نے غلط, آیت قرآن کی غلط, وہ کون سی آیت تھی, وہ سورہ بقرہ, وہاں اس نے الف لگا دی, مطلب بنا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر اس کو کوئی کہے گا اور یہ اتنی چھوٹی موٹی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے, پھر یہ ایک بکواس کریں گے.
ٹانگ نہیں، یہ ٹانگ سلپ نہیں ہوئی، یہ تمہاری ساری ٹانگ ہی سلپ ہو گئی ہے، دماغ ہی سلپ ہو گیا، شیطان نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ہے۔